اب ستارے مختلف قسم کے، سورج بھی ستارہ، اس میں آگ ہے، چاند چمک ہے، روشنی ہے، سیارے ہیں، پھر کچھ ستارے ایسے جس میں دھمک چمک، اور ایک ستارہ ہے جس میں پانی بھرا ہوا تھا، 6 دن لگے سورج مارس وجود میں آ گیا، کیونکہ وقت سورج اور چاند سے پتہ چلتا ہے۔ سورج اور چاند جب گردش کریں تو اس سے پھر وقت کا تعین ہوتا ہے۔ 6 دن لگے، ایک ایسا ستارہ، ستارے چمک رہے، چاند سورج ستارے، ان میں سے ایک ستارہ نے لیا جس میں پانی بھرا تھا۔ اب یہاں سے وقت کا تعین شروع ہو گیا، اسے حکم دیا، اس نے 15 کروڑ کلومیٹر تک طے کیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اسلام اور سائنس، وہاں سے لے کے پڑھ رہا، وہ ستارہ نیچے آیا، وہ ٹوٹا، پانی پھیل گیا۔ اب پانی نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ جب پانی نے یہ کہا تو اللہ نے ایک اور ستارہ جو پانی سے چھوٹا تھا، جسے عرض کہتے ہیں، زمین، وہ پانی کے اوپر اب زمین میں چکر لگانا شروع کر دیا اور کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ اب پھر اللہ نے اتارا پہاڑوں کو، اب توجہ چاہیے، کس کو اتارا؟ پہاڑوں کو اتارا۔ میں نے اسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جتنے پہاڑ بلند ہیں اس سے 10 گنا نیچے ہیں، 10 گنا نیچے ہیں۔ گرامی قدر، پہاڑوں میں رہنے والوں، یہ پہاڑ زمین پر اتارے گئے مختلف جگہ، اس میں جیسے لکڑی میں تیر ٹھوک دیا جاتا ہے، اللہ نے قرآن میں بھی کہا دیکھو کی طرح، پھر یہ پہاڑ ایسے زمین میں پیوست ہو گئے کہ زمین ٹھہر گئی، پہاڑوں نے سر اٹھا دیے اور کہنے لگے کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کے اندر سے ہی آگ کو خلق کر دیا، لوہے کو خلق کیا۔ گرامی قدر، اس نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے لوہے کو خلق کیا جس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا۔ پھر لوہے نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آگ کو خلق کیا، کوئلہ پہاڑوں کے اندر جلا کے رکھ دیا۔ پھر آگ نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، بارش برسائی، توجہ ہے، بارش برسائی، آپ کی توجہ میری جانب رہے، اللہ نے بارش برسائی جس میں آگ کو بجھا دیا۔ پھر بارش نے برس کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے بادل کو بھیجا جس کی جہنم سے باہر ڈوب گئی اور اس میں کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے ہوا چلائی، جب ہوا چلی تو اس نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیا اور ہوا نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ 6 دن لگے یہ سارا معاملہ ہوتے ہوئے۔ گرامی قدر، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں چلا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بنارس صاحب کا نام لے رہا کہ آپ کی سرپرستی میں یہ قافلہ زماں زماں ہے، حضور آپ کی تشریف آوری کا میں شکر گزار ہوں۔ گرامی قدر، توجہ ہے، توجہ ہے، جب مارز وجود میں آ گئے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، اب ہوا نے کہا کوئی ہے اس پہ غالب ہو۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ 4 چیزیں لے کے آؤ۔ غالب نے کیا کیا؟ ہوا، مٹی، آگ اور پانی، ان 4 چیزوں سے بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ کیا اپنے والد کے نام پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ میں تو اٹھا رہا، میں تو اٹھا رہا، ایسے نہیں ایسے ہاتھ، اللہ
پھر آپ سے آدمی مان کے وجود میں آئے، پھر آپ کے قدر، پھر یہ آدمی جو ہر شے سے اتنا غالب ہو گیا کہ اس نے لوہے کو لیا اور ہواؤں میں اڑا دیا، لوہے کو لیا کشتی بنا کے پانی میں چلا دیا، اس نے لوہا لیا اپنی مرضی سے، یہ دیکھ لیجئے اپنی مرضی سے اس لوہے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ یہ انسان ایک ذرہ لے کے اس کا ایسے بنا تھا، اس ایکت سے کئی چیزیں گرانے قدر جب یہ چھوٹا سا آدمی سمجھ میں نہیں آتا، چھوٹا سا بشر سمجھ میں نہیں آتا، اب آپ کی مرضی ہے تو پھر خیر البشر سمجھ لگے۔ جب یہ بشر سمجھ میں نہیں آتا تو کسی کے دور سے سب کچھ ہے، یہ تھوڑا سا دماغ لے کر سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے کہاں چاند پہ ڈیرے لگا رہا، چاند پہ ڈیرے لگا رہا ہے۔ ارے ڈیرا لگانا تو مشکل نہیں، مگر چاند کو قدموں میں بلانا یہ کسی بشر کا بادشاہ نہیں ہے، یہ کرنے والا خیر البشر ہے۔ سورج کے قریب تو جا سکتا ہے، سورج کو کنٹرول نہیں سکتا، پتھروں سے چیزیں بشر نکال سکتا ہے مگر پتھروں کو بلا نہیں سکتا، درختوں کو چیر کر طرح طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے مگر درختوں کو بلا نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا، تو پھر ماننا پڑے گا یہ بشر ہو کے کہاں تک پہنچ گیا، تو پھر خیر البشر، خیر البشر خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ۔ تھوڑی سی آواز جتنی ہو سکے ناز شوق کے شوق محبت آپ کی علماء بس دعا دے باقی ہاتھ نیچے نہ رہے، تجھے حضور کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے مل کے بولا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے بھالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی چند بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے تو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا، حضور کے نام پہ اٹھاؤ گے دونوں ہاتھ نیچے نہ رہے، ساری مخلوق سے، ساری مخلوق سے، یہ مخلوق اشرف ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اب اس وقت جتنی بھی مخلوق ہے سب مخلوقات میں سے اعلیٰ انسان ہے، انسانوں میں اعلیٰ توجہ ہے۔
انسانوں میں آلہ، مسلمان ہیں مسلمانوں میں آلہ. جی جی میں گنتی کرتا جاؤں تو مجھے بہت آگے بڑھنا پڑے گا، میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں. مسلمانوں میں آلہ اولیاء ہیں، اولیاء میں آلہ وہ 300 جنہیں اپنی بھی خبر نہیں اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں. ان 300 سے آلہ. ارے آؤ کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں. میرے لیے اتنا مشکل ہے ہر چیز کو جج بھی کرنا، سننا بھی اور پھر چلتے بھی رہنا، مگر سبحان اللہ بولو یار میرا. اور اونچی کہیے پھر اونچی کہیے. 40 ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں، 40 سے آلہ. 7 ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں، 7 سے آلہ. 4 ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں، 4 سے آلہ. پھر 4 ہیں قطب کہتے ہیں، قطب سے آلہ. پھر ایک ہے جسے قطب الاقطاب کہتے ہیں، قطب الاقطاب سے آلہ. ارے پھر 4 ہیں جنہیں غوث کہتے ہیں، غوث سے آلہ. پھر ایک ہے جنہیں غوث الاغیاث کہتے ہیں، غوث الاغیاث سے آلہ. پھر ایک ہے جسے غوث الاعظم عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی کہتے ہیں. آپ سے آلہ، آپ سے آلہ. چلو ایک کا نام لے دیتا ہوں تاکہ میں جلدی آگے بڑھ جاؤں. وہ ایک ہے جسے حضرت اویس کر نہیں کہتے، اویس کر سے آلہ. کئی ہزار ہیں جنہیں اصحاب کہتے ہیں، اصحاب میں آلہ. 10واں طبقہ وہ آلہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد حضور کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا. 9واں طبقہ ان سے آلہ. 9واں طبقہ ہے جنہوں نے بیت الرضوان کے موقع پر حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جن کی تعداد 1400 ہے. 1400 سے آلہ. 8واں طبقہ توجہ چاہیے، 8واں طبقہ ان صحابہ کا جن کی تعداد 1000 ہے، جنہوں نے احد کے موقع پر حضور کے ساتھ جنگ لڑی. اور 7واں طبقہ 313 بدر والے صحابہ کا. اور 6واں طبقہ جو حضور کے حکم پر ہجرت کر کے پہنچے اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور مدینے میں ڈیرا لگایا. 5واں طبقہ جنہوں نے اعلان نبوت کے دوسرے سال کلمہ پڑھا. 4واں طبقہ وہ مینا کی گھاٹی کے نیچے بیعت عقبہ کرنے والے صحابہ. 3واں طبقہ جنہوں نے حضور کے حکم پر حبشہ سے ہجرت کی اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا. 2واں طبقہ جو وادی دار ندوہ کی طرف تلواریں لے کے بڑھ رہے تھے جب مولا علی بستر پہ سوئے ہوئے تھے. صدیق اکبر حضور کو اٹھا کے نعرے شور میں لے کے جا رہے تھے. اور وہ ندوہ کا گھر جہاں حضور کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، وہ صحابہ جو اس وقت میدان عمل میں اپنے اپنے کام کر رہے تھے. پہلا طبقہ ہاتھ اٹھاؤ اور بولو پہلا طبقہ. وہ 10 جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، 10 سے آگا. وہ 4 جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، 4 سے آگا. وہ 1 جسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. آپ سے آگا 1,00,000 جنہیں نبی کہتے ہیں، نبیوں میں آگا 313 جنہیں رسول کہتے ہیں. آؤ خلق سے اولیاء. اب بھی اگر آپ نہیں بولو گے تو دکھ لگے گا. ابھی سے اچھا نہیں بن سکتا. خلق سے اولیاء، اولیاء. مجھے 5 بندے چاہیے جو میرا ساتھ دیں اور کھڑے ہو کر گواہی دیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ.
دکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ، دکھاتے یہ ہیں جلدی، جانے بجھاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، باپ یہاں بیٹے تھے بھاگے لطف وہاں، فرماتے یہ ہیں وہاں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اتنا آتنا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے پاسے رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا مانگنے والا میں تو مالک ہی کہوں گا، کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کے حبیب ان کے محبوب کو محب نہیں میرا اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا ہے۔ اس شعر کے لیے میں نے یہ شعر پڑھے، تیرے ٹکڑوں سے فضل غیر کی ٹوکر پہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں رہا چھوڑ کے صدقہ